بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم کریں گے سبق نمبر 2 میں مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف اور مرزا غالب کے عادات و حسائل کا خلاصہ۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ شمس العلماء خطاب، الطاف حسین نام اور حالی تخلص تھا۔ ابھی کم سن ہی تھے کہ ان کے والد خواجہ عزت بخش نے اس دنیا سے کوچ کیا۔ انہوں نے پہلے قرآن مجید حفظ کیا، پھر اپنے طور پر سید جعفر علی اور مولوی ابراہیم سے فارسی عربی میں استطاعت حاصل کی۔ آپ نے منطق و فلسفہ کے ساتھ حدیث و تفسیر کا مطالعہ بھی کیا۔ 1863 میں رئیس جہانگیر آباد نواب غلام مصطفیٰ شیفتہ کی عالمانہ صحبت اور فارغ البالی نے شعر کی جوت جگائی۔ مرزا غالب کی خدمت میں بھی آنے جانے لگے۔ شیفتہ کی وفات پر لاہور آ کے پنجاب بورڈ ڈپو میں ملازمت اختیار کی۔ یہاں انہیں انگریزی کتب کے اردو تراجم کی درستگی کا کام سونپا گیا۔ اس طرح مغربی زبان اور جدید ادب کے نظریات سے ان کو بلاواسطہ مناسبت پیدا ہو گئی۔ قیام لاہور کے دوران میں انہوں نے آزاد کے ساتھ مل کے جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جس میں شاعر پہلے سے دیے ہوئے موضوعات پر نظمیں لکھ کر لاتے۔ آپ لاہور سے نکلے تو دلی پہنچے، وہاں سر سید سے ملاقات ہوئی اور یہ ان کی تحریر سے وابستہ ہو گئے۔ ان کی فرمائش پر مشہور مسدد مد و جزر اسلام لکھا، جسے ان کا شاہکار سمجھنا چاہیے۔ سر سید نے حیدرآباد سے ادبی وظیفہ لگوا دیا۔ ملازمت سے فراغت کے بعد آخری عمر پانی پت میں تصنیف و تالیف میں گزاری۔ وہ اپنی ہر بات کو سنجیدگی اور عقل کے ترازو میں تولتے اور تحقیق اور جذبات سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو پڑھنے والے تک پہنچاتے۔ اسی وجہ سے رشید احمد صدیقی نے حالی کے اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مرزا غالب کے عادات و حسائل کے خلاصے کی طرف۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر شخص سے کشادہ پیشانی سے ملتے۔ جو شخص ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے، دوسروں کی خوشی میں خوش اور دوسروں کے غم میں غمگین ہوتے۔ دوستوں کو خط لکھتے وقت ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت ٹپکتی تھی۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ تم موجود تھا۔ عمر کے آخری حصے میں بھی وہ شعروں کی اصلاح دینے سے بالکل نہیں گھبراتے تھے۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراغ تھا۔ ساحل بہت کم ان کے دروازے سے خالی ہاتھ جاتا تھا۔ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی طاقت سے بڑھ کر کرتے تھے، یہی وجہ کہ خود ہمیشہ تنگ دست رہتے تھے۔ مرزا صاحب اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے جو مشکل وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ایک دفعہ مرزا کے ایک دوست ان سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے سستا سا لباس پہنا ہوا تھا۔ غالب نے دیکھا تو انہیں بہت دکھ ہوا، کیونکہ انہوں نے کبھی سستا کپڑا نہیں پہنا تھا، مگر زمانے کی گردش نے انہیں سستا کپڑا پہننے پر مجبور کر دیا۔ مرزا غالب نے ان کے لباس کی خوب تعریف کی تو مرزا کے دوست کہنے لگے کہ اگر یہ آپ کو پسند ہے تو رکھ لیجئے۔ چنانچہ مرزا غالب نے کہا کہ آپ میرے مکان سے کیا پہن کے جائیں گے، اس لیے انہوں نے اپنا قیمتی لباس اپنے دوست کو دے دیا۔ مرزا کے مزاج میں ظرافت بہت زیادہ تھی۔ انہیں حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ جب ابراہیم ذوق نے سودا کو میر پر ترجیح تو مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ مرزا کی آمدنی بہت کم تھی مگر خودداری اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیے تھے۔ شہر کے امراء اور عمائد سے برابر کی ملاقات تھی۔ مرزا غالب کو آم مرغوب تھے۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بیچتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ مرزا کی نیت آموں سے کبھی سیر نہ ہوئی تھی۔ اہل شہر توفتاً بیچتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے۔ جب ایک محفل میں کسی نے مرزا سے آم کے بارے میں پوچھا تو مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں دو ہی باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ اب ہم نے کیا ہے خلاصہ، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر میں آپ سے ملوں گی۔ اللہ حافظ۔